الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما يوحى إليك من ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی وقار علماء کرام، ذی قدر سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آج بھی جب میں اس مسجد میں داخل ہوا تو مخدوم مکرم حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، برادر مکرم حافظ شبیر احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کے چہرے بے اختیار میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے. حافظ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کو ایک تو طویل عرصہ گزر چکا. مجھے آج تک یاد ہے ان کی زندگی میں بھی کئی دفعہ میری اس مسجد میں حاضری ہوئی.
حافظ شبیر صاحب تو ہمارے بہت ہی مہربان تھے. جو آج میں اس حاضری میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے یہ دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ رب العالمین میری معروضات عام دوستوں کا سماعت کرنا اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر حافظ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ اور حافظ شبیر احمد صاحب رحمہ اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا کر ان کے درجے مزید بلند فرمائے. پچھلوں کے پاس تو سوائے دعا اور صبر کے چارہ ہی نہیں ہوتا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ کریم اس مسجد کو، ادارہ کو، فوت ہونے والے ہمارے ان حضرات کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ اور بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے رکھے. تراویح کے اندر قرآن سننے والے، سنانے والے خوش نصیب احباب کو بھی دل کی گہرائیوں سے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور جو سبق آج کی نشست میں سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو مان تو لیا، قرآن مجید پر ایمان تو لے آئے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، پھر خصوصاً رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اہل اسلام جس قدر زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں کرتے رہے. اب تو رمضان المبارک قریب الاختتام ہے، کیا پتا ہماری زندگی میں اگلا رمضان شریف اللہ نے لکھا ہے یا نہیں، دوبارہ یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں. جس سبب کی طرف میں دوستوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن مجید ہم نے سن لیا، قرآن مجید ہم نے سنا لیا، قرآن مجید ہم نے پڑھ لیا، قرآن مجید ہم نے پڑھا لیا، قرآن مجید کی تلاوت ہم نے سن لی، قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کر لی. سب سے بڑا جو حق قرآن مجید کا ہمارے ذمہ باقی ہے وہ ہے قرآن مجید پر عمل. اللہ کا قرآن آگے آگے چلے اور مسلمان انسان قرآن کے پیچھے پیچھے چلے. آئیے سنیے، میں مثال عرض کرتا ہوں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مقام میں یہی تلاوت کرنا چاہتا تھا، قرآن کھولا تو جگہ بھی یہی نکل آئی. عجیب بات نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. میں حافظ بھی نہیں، کیسے آپ کے سامنے جگہ کھولی یہی نکل آئی. پڑھنا بھی یہی چاہتا تھا. واہ میرا اللہ، یہ ہے اشاعت والوں کی قرآن سے محبت اور عقیدت کا نتیجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مریم اسلام پہ تہمت لگ گئی. منافقین کے ساتھ ساتھ 3 مخلص بندے وہ بھی منافقین کے پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ 1، حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 2، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین، یہ تین مخلص بھی کہنے لگے حضرت عائشہ پاک دامن نہیں ہے، اور رب العالمین نے مہینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی میں قرآن پاک کی آیات نازل کی۔ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، ان میں سے ایک مقام بھی یہ تھا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 26 کھلی ہوئی ہے، سورت کا نام سورت نور 18واں پارہ۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مقام سمجھایا، گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے ہیں، اچھی عادتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں، اچھے مرد اچھی عادتوں کے لیے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مقام سمجھایا، گندی عادتیں اور اچھی عادتیں مراد ہیں۔ کیا مطلب؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین گندا تھا، اسے گندی حرکت سرزد ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیا، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو متہم کیا گیا، جس پہ تہمت لگائی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، معاذ اللہ دونوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت سے صفوان اچھا تھا، اسے اچھی عادت بھی سرزد ہونی تھی۔ اللہ کریم نے پاک دامنی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، آپ کے بستر پہ آنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک ہے۔ قصہ نہیں سنانا، جو سبق سنانا ہے وہ یہ ہے، بہت ساری مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے بھانجے کو ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت مصطفیٰ بڑے غریب آدمی تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ جب اللہ کریم نے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں قرآن پاک نازل کر دیا، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، واللہ لا انفق ولا نستعین شیئا ابدا، مجھے اللہ کی قسم آج کے بعد میں حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اس نے بڑا دل دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر، اس نے تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے خرچہ بند کرنے کا اعلان کیا، حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ پہلے ماموں جان خرچہ دیا کرتے تھے، میں غریب بندہ تھا، میرے گھر کا نظام چلا کرتا تھا، اب میرا کیا بنے گا؟ حضرت مصطفیٰ پریشان ہوئے۔ اللہ کریم صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مجھے اللہ نے زندگی دی نا تو اپنے بھائی حضرت قاری عبدالرشید صاحب کے ہاں ایک دفعہ یہ موضوع آپ کو سناؤں گا۔ بے شمار قرآن کے حوالے میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، دور تفسیر میں بھی لکھوایا کرتا ہوں قرآن کا کون کون سا مقام ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کریم کا قرآن آسمان سے اتر آیا۔ صحابہ کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے، رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سبیل اللہ. صحابہ کرام کی جماعت تم میں سے جو بہت بڑی فضیلت والا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے اس کو نوازا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والا، مال و دولت کی وسعت اور گنجائش والا. اس کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، اگر قسم اٹھا بھی لی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ دو. آگے دیکھو آگے بندہ کون ہے، اللہ آگے کون ہے. فرمایا اولی القربا، قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا بھانجا ہے. اور نمبر 2 والمساکین، مسکینوں میں سے بھی ہے. اور نمبر 3 والمہاجرین فی سبیل اللہ، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والوں میں سے ہے. حضرت مصطفیٰ قریبی رشتہ دار ایک، مسکین ہے 2، مہاجر ہے 3. میں اللہ کریم سفارش کر رہا ہوں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. حضرت صدیق اکبر کو چاہیے حضرت مصطفیٰ کو معاف کر دیں، دل میں بھی بات نہ رکھیں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے. اگر تم حضرت مصطفیٰ کو معاف کرو گے میں اللہ تمہاری مغفرت کے اعلان کر دوں گا. اللہ کریم کون ہے؟ فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم حضرت مصطفیٰ کو معاف کرو میں اللہ تمہاری بخشش کے اعلان کر دیتا ہوں. جب آیت قرآن کی نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر نے مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمانے لگے قرآن آگے چلے گا، صدیق اکبر پیچھے چلے گا. قسم توڑ رہا ہوں کفارہ ادا کروں گا، اور آج سے پہلے میں جو تجھے خرچہ دیا کرتا تھا آج کے بعد میں صدیق اکبر میرے بھانجے تیرا خرچہ ڈبل کر رہا ہوں. یہ ہے قرآن کے پیچھے چلنا. قرآن آگے چلے انسان پیچھے چلے، یہ ہے قرآن پاک پر عمل کرنے کا انداز. یہ میرے سامنے 4تھا پارہ، سورت کا نام ہے سورت النساء. اور رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہ میں نے آیت نمبر 20 کھولی ہوئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران اعلان کر دیا آج کے بعد تم نے شادی کرتے ہوئے حق مار تھوڑا رکھنا ہے. زیادہ حق مار کی اجازت نہیں ہے. آج کے بعد میں باز پرس کروں گا، حق مار تھوڑا رکھو بس. اللہ کی قدرت، جب فاروق اعظم نے حق مار کم رکھنے کا اعلان کیا ایک عورت کھڑی ہو گئی. قربان جاؤں، عورتیں قرآن کی ماہر تھیں. بھائی صاحب عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی یؤتین اللہ قنطارا ویمنعون عمر. یہ کو کم رکھے گی. واہ جی واہ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر تم شادی کرتے وقت بیوی کو حق مار میں خزانہ بھی دینا چاہو خزانہ دینے کی بھی اجازت ہے. اللہ حق مار میں خزانہ دینے کی اجازت دے رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں حق مار تھوڑا رکھو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئے. عورت کی زبان پر دلیل کے طور پہ یہ آیت جاری ہو گئی. اب میں ذرا پس منظر تھوڑا سا سنا دوں. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت النساء، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں واللاتی
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. یہ میرے سامنے آیت نمبر 35 ہے، یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے. بیوی بد اخلاق ہے، خامد پریشان ہے، ہر وقت خامد کو تنگ کرتی ہے. اللہ کریم میں فیصلہ دے دوں، فرمایا نہیں نہیں، فائزوہن، بیوی کو سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ. مہینہ سمجھایا، 2 مہینے سمجھایا، پھر بھی بیوی باز نہیں آتی، خامد کو تنگ کرتی ہے، بد اخلاق ہے، زبان کی تیز ہے، خامد پریشان ہے. اللہ میں نے سمجھایا بھی ہے لیکن بیوی بات نہیں مان رہی، فیصلہ دے دوں. فرمایا نہیں نہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، تم الگ کمرے میں سو، وہ الگ کمرے میں سوئے. میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میرے محتاط لفظ بولنے ہیں. یہ بھی عورت کے لیے بڑی روحانی تکلیف ہوتی ہے. خامد الگ، بیوی الگ. اللہ ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، پھر بھی بیوی بد اخلاق ہے، پاس نہیں آتی، تنگ کرتی ہے، ہر وقت لڑتی ہے. فیصلہ نہیں دینا. اللہ کریم کیا کروں؟ فرمایا واضربوہن، اب معمولی مارنے کی اجازت ہے. چہرے پہ مارنا حرام ہے. جس مار کے ذریعے عورت کو زخم ہو جائے جسم پر، ایسی مار دینا بھی حرام ہے. ہلکا سے ایک تھپڑ بندہ مار دے. اللہ کریم میں نے سمجھایا، بیوی نے بات نہیں مانی، بستر الگ کیا، بیوی فرما بردار نہیں بنی، مارنے تک نوبت آ پہنچی، لیکن بیوی پاس نہیں آ رہی، ویسی کی ویسی بد اخلاق ہے، تنگ کرتی ہے. اب کیا کرنا؟ طلاق نہیں دینی، اللہ نہ فیصلہ نہیں دینا. اب کیا کروں؟ اللہ فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک بندہ معزز عورت کے خاندان کا، ایک بڑا بندہ مرد کے خاندان کا، دونوں مل کر بیٹھ جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرے. وہ کہ عورت کو فنا شکایت ہے، یہ کہتے مرد کو فنا شکوائے. اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. یہ جو صلح کرانے والے 2 بندے اکٹھے ہوئے، ان کی نیت ٹھیک ہوگی تو میں میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دوں گا. معاف کرنا، میں معافی چاہتا ہوں تمام بزرگوں سے. ہم جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں نا، ہم بے ایمان ہوتے ہیں، ہمارے دل کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. قرآن کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اگر فیصلہ کرانے والوں کے دل کی نیت ٹھیک ہو، اللہ میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. ہماری چونکہ نیت ٹھیک ہوتی نہیں، میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا ہوتا نہیں. اب میں حدیث پاک سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلح بین الناس، جو بندہ، حدیث پاک کے لفظ ہیں، لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش کرے، ایک پارٹی کے ساتھ بات کرے، دوسری پارٹی کے ساتھ گفتگو کرے، صلح کی بات چیت کرنے والا بندہ جب واپس آ رہا ہوتا ہے، راجہ مغفور لہو، اللہ کریم تو صلح کرانے والے بندے کو ہر کلمے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور نمبر 2، صلح کی کوشش کرنے والا بندہ جب واپس آتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم تو آپس میں لڑا کر خوش ہوتے ہیں. اللہ کریم، یہ میری 4 انگلیاں دیکھنی ہیں دوستوں نے. عورت کو سمجھایا، کام نہیں بنا، بستر الگ کیے، کام نہیں بنا، مارا بھی ہے،
کام نہیں بنا. دو بندے مرد اور عورت کے خاندان کے جمع ہوئے, صلح کرانے کی کوشش کی, پھر بھی صلح نہیں ہوئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب شریعت کا حکم یہ ہے پاک دنوں میں ایک طلاق دے. محتاط لفظ. اگلا مہینہ آیا, اگلے مہینے میں پاک دنوں میں دوسری طلاق دے. اگلا مہینہ آیا, تیسرے مہینے پاک دنوں میں تیسری طلاق دے. اللہ کرتا ہے اس سے پہلے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, آپس میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے. اب لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں, یکدم 3 طلاقیں دے دی, پھر روتے ہوئے علماء کرام کے پاس آ گئے, جی میں نے غصے میں طلاق دی ہے. نہ خوشی سے کون طلاق دیتا ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے شرک ہوتا ہے محبت میں, طلاق ہوتی ہے غصے میں. یہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں. مسئلہ سن لے سارے ساتھی, سبق کے درمیان میں ضمن یہ مسئلہ. ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہے, 3 مالٹے اس کے ہاتھ میں نے دے دیے. میں نے کہا ایک مالٹا آج نیچے پھینکنا ہے, دوسرا مالٹا کل زمین پہ پھینکنا ہے, تیسرا مالٹا پرسوں زمین پہ پھینکنا ہے. یہ ترتیب ہے. اس بندے نے میری بات نہیں مانی, 3 کے 3 مالٹے اکٹھے زمین پر پھینک دیے. انصاف آپ نے کرنا ہے. اب 3 مالٹے اکٹھے زمین پر پھینکے, زمین پر مالٹا ایک نہیں آیا, 3 کے 3 آ گئے. شریعت کا حکم ہے ایک طلاق اس مہینے پاک دنوں میں, اگلی طلاق دوسرے مہینے پاک دنوں میں, اگلی طلاق تیسرے مہینے پاک دنوں میں. ایک بندے نے شریعت کی مخالفت کی, سنت طریقے کی خلاف ورزی کی, 3 کی 3 اکٹھی طلاقیں پھینک دی ہیں. اب وہ زمین پر 3 آئی ہیں, ایک طلاق نہیں آئی. میں قرآن سے مثال دکھاتا ہوں. یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب. جاگنے کی رات ہے, جاگنا ہے میرے ساتھ انشاءاللہ تو کہہ دیں. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن, یہ میں نے سورت 7 کھولی ہوئی ہے اور آیت نمبر 44. فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے. 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے. اللہ بہتر جانتے کون سی تکلیف تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ. جو بات اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی, تم پوشیدہ رہنے دو, اس کی کھوج فرید میں نہ پڑو. اللہ بہتر جانتے کون سی تکلیف تھی. بستی والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا, جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا ہے. ایک بیوی خدمت کرنے والی رہ گئی ہے, روزانہ جاتی تھی جنگل میں, پھل توڑ کے لے آتی تھی, کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی. اللہ نے امتحان لینا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جا رہی ہے, شیطان راستے میں بیٹھ گیا, انسان کی شکل بنا کر دوائی بھی سامنے سجا لی ہے, حکیم سے بیٹھا ہوا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی گزری, حکیم نے روکا. صبر بی بی کیوں پریشان ہو؟ ان کی زوجہ مطہرہ کہنے لگی 18 سال سے میرا خاوند بیمار ہے, صحت نہیں مل رہی. حکیم کہنے لگا جو شیطان تھا میں دوائی دیتا ہوں, اگر میری دوائی سے آرام آ جائے اپنے سر کا ایک بال میرے نام کی نظر نیاب دے دینا. ذہن حاضر کیجئے سارے بھائی.
ایک بار میرے نام کی نظر و نیام دے دینا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد نے مقام سمجھایا، گھر والی نے نہ ہاں کی نہ کی، چپ ہو گئی۔ یہ تو شیطان حکیم کی شکل میں شرک کی دعوت دے رہا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی واپس پہنچی، حضرت ایوب علیہ السلام سے سارا حال ذکر کیا۔ پیغمبر سمجھ گئے یہ شیطان تھا، میرے گھر میں شرک داخل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی، تو نے نہ کیوں نہیں کی؟ اللہ نے میرے خامد کو صحت دے دی، میں تیرے نام پر ایک سر کا بال نظر و نیاب کا نہیں دوں گی، تجھے نہ کرنی چاہیے تھی۔ جب اس نے شرک کی دعوت دی تھی تو خاموش کیوں رہی ہے؟ اللہ نے مجھے صحت دی، تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، قسم اٹھا لی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے۔ قرآن پاک کے الفاظ رب العالمین کی لارب کتاب میرے سامنے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو گئے، رب العالمین کی بارگاہ میں حوضاری شروع کی۔ اللہ اب تو امتحان اتنا لمبا ہو چکا ہے، شیطان کو بھی میرے گھر میں شرک داخل کرنے کی یہ جرت ہونے لگ گئی ہے۔ اللہ مہربانی کر۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، میں ارکض میری جلیک، ذرا پاؤں کی ٹھوکر زمین پہ ماریے۔ قصہ نہیں سنانا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اللہ کے حکم سے زمین پہ پاؤں کی ٹھوکر ماری، اللہ نے زمین کا سینہ چیر کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، میرے پیارے پیغمبر غسل کرتے جاؤ، باہر کی تکلیف دور ہو جائے گی، پانی پیتے جاؤ، اندر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ حضرت نے غسل کیا، پانی چشمے کا پیا، اللہ نے صحت کاملہ نصیب کر دی۔ اب قسم یاد آئی، 100 ڈنڈے بیوی کو مارنے میں نے قسم اٹھائی تھی، لیکن یہ بھی خیال آنے لگا بار بار، ساری بستی والے بے وفا نکلے، برادری والوں نے بھی وفا نہیں کی، مجھے بستی سے نکال دیا۔ ایک بیوی کی خدمت کرنے والی 18 سال تک 100 ڈنڈے بیچاری کیسے برداشت کر سکے گی؟ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر خود بیدک ذغصن فاضرب بہ ولا تانس، ایک جھاڑو لے لو۔ بوکھر بہاری تسا کیا آخدے بولی جھاڑو، 100 اس میں تیلیاں ہوں۔ بس یہ سبق تھا، دل کی کھڑکیاں کھولیے، کیا پتا میری زندگی وفا کرے نہ کرے، جملہ میرا یاد رکھنا ہے۔ کئی صاحب ایک جھاڑو لے لو، 100 اس میں تیلیاں ہوں، فاضرب بہ، ایک دفعہ جھاڑو مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جھاڑو لیا، اس میں 100 تیلیاں تھیں، ایک دفعہ جو جھاڑو مارا اللہ نے فرمایا بنا دہنت، قسم پوری ہو گئی ہے۔ استعمال ایک دفعہ کیا، شمار 100 ہوئی، طلاقیں 3 ہیں، استعمال ایک دفعہ کیا، شمار 3 ہوں گی۔ یہ سبق تو نہیں تھا، میں نے اشارہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دار و مدار استعمال پر ہوتا ہے۔ جھاڑو استعمال ایک دفعہ کیا، 100 شمار ہوئی۔ انسان کو اللہ نے 3 طلاقوں کا اختیار دیا ہے، استعمال ایک دفعہ کرنی، شمار 1 نہیں، شمار 3 ہوں گی۔ 100 تیلیوں والی جھاڑو ایک دفعہ ماری،
ایک شمار نہیں ہوئی 100 شمار ہوئی تھی. طلاقیں 3 استعمال کی اکٹھی، ایک شمار نہیں 3 شمار ہوگی. دار و مدار استعمال پہ ہوتا ہے. اب خیال اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. بیوی کو سمجھایا، پاس نہیں آئی، بستر الگ کیے، پھر بھی بد اخلاق ہے. بیوی کو مارا بھی ہے، پھر بھی خامد کی فرما بردار نہیں بنتی. 2 بندے معزز خاندان کے دونوں طرف سے جمع ہوئے، پھر بھی کام نہیں بنا. ہر مہینے ایک ایک کر کے طلاق دی، پھر بھی کام نہیں بنا. جب بیوی کو تیسری طلاق دینے لگو، تمہارا ارادہ ہے میں اور شادی کر لوں گا، اللہ فرماتے اجازت ہے تیسری طلاق کے بعد بیوی کو آزاد کر دو، لیکن خیال کرنا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر بیوی کو تیسری طلاق دیتے وقت آزاد کرنا چاہو، حق مار میں اس کو تم نے خزانہ بھی دیا تھا، حق مار والا خزانہ تمہیں چھیننے کی اجازت نہیں ہے. حق مار والا خزانہ اس پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ خزانہ حق مار والا بیوی کا ہے. طلاق کے بعد وہ خزانہ تمہارا نہیں، حق مار والے خزانے کی مالک بیوی ہے، وہ نہیں لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حق مار کم رکھنا ہے، میں زیادہ نہیں رکھنے دوں گا. عورت نے یہ آیت پڑھی، اللہ تو فرماتے حق مار میں خزانہ بھی دینے کی اجازت ہے، لیکن بیوی کو فارغ کرنے لگو، حق مار والا خزانہ تو نے واپس نہیں لینا. اللہ تو کہتا ہے خزانہ بھی دے سکتے ہو حق مار میں، آپ منع کر دیں گے زیادہ نہیں رکھنا. یہ کیوں؟ قرآن کی آیت سنی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بول اٹھے اصابت امرأۃ واخطا عمرو، مجھ سے بھول ہو گئی، میں اپنا فیصلہ واپس لے رہا ہوں. قرآن آگے چلے گا، حضرت عمر جوان پیچھے چلے گا. نامہ پارا یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف، نامہ پارا میں نے کھولا ہوا ہے. یہ آیت نمبر 199، یہ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. بخاری شریف میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر تھے، بڑے دانا اور سمجھدار. کہنے لگے امیر المومنین، میرا بوڑھا چچا مدینہ طیبہ سے باہر رہتا ہے دیہات میں، مدینہ طیبہ میں میرے پاس آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. لے آئیں چچا کو، ملاقات کروں گا. حضرت حر بن قیس کہنے لگے امیر المومنین، میرے چچے کی تمنا یہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو اور بندہ نہیں ہونا چاہیے، علیحدہ ملاقات کرنی ہے. جی اب چچا کو لے آئے، علیحدہ وقت دوں گا. حضرت حر بن قیس اپنے بوڑھے چچا کو لے آئے، عیینہ اس کا نام تھا. عیینہ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تخلیہ کرا دیا. اب 3 بندے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک، حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ 2 کا پورا چچا عیینہ 3. بابا جی کیا بات کرنی ہے؟ اب کوئی نہیں ہے، ہم 3 ہیں، آپ ہیں، آپ کا بھتیجا اور میں امیر المومنین. جی فرمائیے کیا بات کرنی ہے؟ ایک بوڑھا بندہ، پھر دیہات کرنے والا بندہ، شہری اور
دیہاتی لوگوں میں مزاج کا بڑا فرق ہوا کرتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس بوڑھے بوینا نے اپنے دیہاتی لہجے میں کہا، بڑے کرخت انداز، نہ امیر المومنین، اب میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ میں انصاف نہیں کرتا؟ جی ہاں، آپ کیوں میرے ساتھ بے انصافی کیا کرتے ہیں؟ میں بے انصافی کرتا ہوں؟ جی ہاں، کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پارا چڑھنے لگا، غصہ آنے لگ گیا، تیور تبدیل ہونے لگ گئے۔ بوڑھا بوینا کہنے لگا، امیر المومنین، بیت المال میں سے جو مجھے وظیفہ ملا کرتا ہے وہ وظیفہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے تھا، آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، چمڑے کا درہ اٹھایا، وار کرنے لگے بوڑھے ہوئے نا پر۔ اگر حضرت عمر انصاف نہیں کرتے تھے پھر کائنات میں انصاف کرنے والا بندہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے سبق روک دیا، پھر میں سبق پر آؤں گا۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت الفتح۔ اللہ فرماتے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ میں نے سورت الفتح کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے۔ اچھا احباب، یہ مسئلہ بھی سنتے جائیے، بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ نمبر 2، اپنے بوڑھے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ اور نمبر 3، آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آمنہ کے لال کا مقام تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام، ان کی بھی اللہ نے نشانیاں تورات و انجیل میں بیان کر دی تھی۔ عیسائی کتابیں لے کے کھڑے ہیں، ہاں آج تو بیت المقدس میں کیا حال ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے، دعا کریں، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ اللہ ان مظلوم فلسطینیوں کی غیبانہ امداد فرما، اللہ ان پہ ظلم کرنے والے ظالموں کو تباہ و برباد کر۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام کا لشکر پہنچا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ عیسائی کہنے لگے، مسلمانوں تمہارا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ سپہ سالار کا نام بتاؤ۔ صحابہ کرام نے بتایا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ عیسائی کہنے لگے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم بیت المقدس کو فتح کر سکو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ کیسے؟ عیسائی کہنے لگے، ہماری کتابوں میں کمانڈر ان چیف کا نام لکھا ہوا ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، تم فتح نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے سنا تو خوشی سے نعرہ لگا دیا، فتحنا البلد ورب الکعبہ، ہم نے شہر کو فتح کر لیا، ہمیں کعبے کے رب کی قسم ہے۔ عیسائی حیران ہو گئے، وہ کیسے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہمارے کمانڈر کا نام ابو عبیدہ ہے، لیکن بھیجنے والا کمانڈر ان چیف فاروق اعظم ہے۔ عیسائیوں نے کہا، بس ہم آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، آپ فاروق اعظم کو کہیں گے وہ یہاں تشریف لے آئیں، ہم چابیاں بیت المقدس کی حوالے کر دیں گے، کسی قسم کا تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے پیغام بھیجا،
مدینہ طیبہ میں شورا بلائی گئی، مشورہ طے ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خود جانا چاہیے۔ فاروق اعظم نے تیاری کی، ایک سواری ہے، ایک نوکر ہے، ایک پانی کی بھری ہوئی مشک ہے، تھوڑے سے ستو ہیں، تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ غلام کو فرمانے لگے 5 میل میں نے پیدل چلنا ہے، تو نے سواری پہ سوار ہونا ہے، 5 میل میں نے سوار ہونا ہے، تو نے پیدل چلنا ہے۔ سفر کرتے کرتے جہاں بھی خبر پہنچتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کا ارادہ کیا ہے۔ عجم کے بڑے بڑے فرما روا، عجم کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایوانوں کے اندر بھی کانپ رہے تھے۔ حضرت عمر نے سفر شروع کیا ہے، چلتے چلتے بیت المقدس کے سامنے پہنچے، عیسائی آسمانی کتابیں لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نشانیاں چیک کرنی ہیں۔ جب سامنے سواری ہوئی، سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، مہار پکڑ کر پیدل چلنے کی باری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ غلام نے ہاتھ جوڑ دیے، امیر المومنین سامنے عیسائی کھڑے استقبال کرنے کے لیے، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا سوار ہونے کی باری تیری ہے، پیدل چلنے کی باری میری ہے۔ سوار ہونے کے لیے میں سوار تو ہو جاؤں گا، قیامت تک فاروق اعظم کے انصاف پر دھبا لگ جائے گا۔ تو سوار ہو، میں مہار پکڑ کر پیدل چلتا ہوں۔ ہائے فقط اسلام دنیا میں سوشلزم نہیں، ڈیموکریسی نہیں، کمیونزم نہیں، امپیریلزم نہیں، دنیا کے باقی نظام نہیں، فقط اسلام، فقط اسلام، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل، سواری پر غلام آیا۔ عیسائی کہنے لگے مسلمانوں ہم بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ معاہدہ جو تھا حضرت عمر خود آ جائیں تم چابیاں دے دو گے۔ عیسائی کہنے لگے تم مسلمانوں نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ جو سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھی نشانی موجود نہیں ہے، کس کو تم نے بلایا ہے؟ صحابہ فرمان لگے عیسائیوں نشانی آسمانی کتابوں والی چیک کرنی ہے، سوار کو نہیں دیکھنا، نشانیاں چیک کرنی ہے اس کو دیکھو جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے۔ عیسائی حیران ہو گئے، چابیاں حوالے کر دی، نشانیاں پوری تھی۔ فاروق اعظم انصاف نہیں کرتے تھے۔ سبق بنا گیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا مجھے بیت المال سے وظیفہ تھوڑا ملتا ہے، آپ میرے ساتھ سبق یاد ہے نا، وہ سبق تھا۔ انصاف نہیں کر رہے۔ حضرت عمر کے تیور بدل گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، درہ اٹھایا، بوڑھے کو مارنے لگے۔ میں انصاف نہیں کرتا، اور کون انصاف کرے گا پھر؟ حضرت حریب نے دیکھا، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عمر کو غصہ آ گیا ہے، میرے چچا کو مارنے لگے ہیں۔ آخر چچا نے بات بھی تو درست نہیں کی تھی۔ حضرت حریب نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ معافی کی عادت بنائیے، نیک کام کا حکم دیجیے۔ جو بندہ آپ کی شان اور مقام سے واقف نہیں ہے، اگر کمی بیشی ہو بھی جائے تو درگزر کر دیجیے، معاف کر دیا کیجیے۔ پر حضرت عمر قرآن کی آیت معافی والی سنتے گئے، درے والا ہاتھ نیچے آتا گیا، درہ زمین پہ رکھ دیا، قرآن آگے چلے گا، فاروق اعظم جوان پیچھے چلے گا۔ تیسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا،
ایک مکان میں سے روشنی معلوم ہوئی، آدھی رات کو کون جاگ رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، ایک کالے رنگ کا حبشی غلام برتن سامنے رکھ کر شراب پی رہا تھا۔ مدینہ طیبہ میرا دور خلافت اور شراب۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی پچھلی جانب پہنچے اور پچھلی دیوار سے چھلانگ لگائی، اندر جا پہنچے۔ ہمارے والے تو کوئی بلڈنگیں کوٹھیاں تو تھی نہیں، کچی دیواری ہوتی تھی چھوٹی سی۔ حبشی غلام گھبرا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے درہ اٹھایا، میرے دور خلافت میں یہ شراب نوشی مدینہ طیبہ میں اتنا بڑا جرم۔ حبشی بول پڑا، امیر المومنین میں نے ایک غلطی کی ہے، شراب پینے والی آپ سے 3 کمزوریاں ہو گئی ہیں۔ 3 کمزوریاں؟ جی ہاں۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، کون سی 3 کمزوریاں؟ حبشی بھی تو قرآن کا ماہر تھا نا، انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے۔ حبشی کہنے لگا، رب العالمین نے فرمایا، یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ الحجرات، رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے، اللہ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے، یہ میں نے سورۃ الحجرات کھولی ہوئی ہے، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ قرآن پاک کا حوالہ میں نے رب العالمین کی لا ریب کتاب کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ایمان والو دوسروں کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اللہ نے تو جاسوسی سے منع کیا، جاسوسی نہ کرو، آپ نے کیوں جاسوسی کی ہے؟ یہ آیت کا نمبر ہے 12۔ یہ لا تجسسوا، کوئی کیا کر رہا ہے خلوت میں، علیحدگی میں بندہ جو وہ جانے، خدا جانے، آپ نے جاسوسی کیوں کی ہے؟ نمبر 2، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ النور، آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایمان والو پرائے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اجازت مل جائے تو سلام بھی کرنا ہے۔ فاروق اعظم آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے ہیں؟ نمبر 3، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ اور سورت کا نام سورۃ البقرہ، یہ میں نے سورۃ البقرہ کھولی ہوئی ہے، یہاں قرآن پاک کا انداز سنیے۔ اللہ کریم فرماتے وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ قرآن پاک کا حوالہ میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ یہ آیت نمبر 199۔ اگر گھر میں آنا ہو تو دروازے کی طرف سے آیا کرو، دروازے کی پچھلی جانب سے چھلانگ لگا کر داخل نہ ہوا کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے دروازے میں سے داخل ہو، پیچھے سے چھلانگ لگا کر نہیں آنا۔ آپ میرے گھر کی دیوار سے پیچھے چھلانگ لگا کر کیوں آئے ہیں؟ پھر 3 اشارے میرے،
جاسوسی نہ کرو، ایک بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ، اور نمبر 3 گھر کے دروازے میں سے داخل ہوا کرو، پچھلی جانب سے چھلانگ لگا کر نہ آیا کرو۔ مجھ سے ایک کمزوری ہوئی ہے، ایک غلطی ہوئی ہے، ایک گناہ ہوا ہے شراب پینے والا، آپ سے 3 کمزوریاں ہوئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا درے والا ہاتھ نیچے آ گیا، فرمان لگے تو نے ٹھیک کہا ہے، قرآن آگے چلے گا، فاروق اعظم پیچھے چلے گا۔ واپس جا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، 3 کمزوریاں مجھ سے ہو گئی۔ حبشی غلام نے واپس جاتے ہوئے دیکھا کہ امیر المومنین ایسے نہ جائیے، آپ واپس جا رہے ہیں، 3 باتوں کا احسان ہو گیا، میں بھی سچے دل سے وعدہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر، آئندہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ قرآن آگے، انسان پیچھے۔ آپ جاگیں تو میں اور مثال سناتا ہوں بخاری شریف میں سے، قرآن آگے انسان پیچھے، ہاتھ میں تلوار ہے، فاروق اعظم اعلان کر رہے ہیں، من قال ان محمدن قد مات فاضربوا کا، جس بندے نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، خبردار یہ میں الفاظ سننا گوارا نہیں کرتا، تلوار کے ساتھ اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ اب کس کی جرات ہے کہ حضرت عمر تلوار نکال لیں اور بندہ سامنے بول پڑے؟ سارے صحابہ کرام خاموش، پتہ تھا نا حضرت عمر تلوار نکال لے، خالی نیام میں نہیں ڈالا کرتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، مسجد میں پہنچے، حضرت عمر کو تلوار لہرا کر اعلان کرتے ہوئے سنا، فرمان گیا لا رسلک یا عمر، ٹھہر، صبر کر، کیا کہہ رہے ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی توجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے حضرت صدیق اکبر روک رہے ہیں، یہ بدستور تلوار لہرا کر اعلان کر رہے ہیں، من قال ان محمدن قد مات فاضربوا کا، جس بندے کی زبان سے میں نے سنا آمنہ کے لال وفات پا چکے ہیں، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے آج اگر حضرت عمر کو چپ کرا سکتا ہے تو اللہ کا قرآن چپ کرا سکتا ہے، اور کوئی چیز حضرت عمر کو خاموش نہیں کرا سکتی۔ بخاری شریف میں لفظ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، کان وقافا عند کتاب اللہ، رواہ البخاری۔ جب قرآن پاک کی آیت سامنے آ جاتی تھی، ہماری سرکی کا جملہ یہ ہے، قرآن سن کر حضرت عمر سوٹیاں سڑ چھڑے دے ہن، یہ سرکی ہے ساری، سوٹیاں سڑ چھڑے دے ہن، بس ہار من گھننا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی، انکا میتن فانہم میتون، یہ میرے سامنے سورۃ الزمر کھلی ہوئی ہے، 23واں پارہ، یہ بالکل آخری 2 سطریں، یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی، 4تھے پارے کی قرآن پاک کی وہ آیت بھی پڑھی، سورت کا نام سورۃ آل عمران 4تھا پارہ، فرمایا وما محمد الا رسول قد
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آیت نمبر 144. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہ تو نہیں ہے جو موت سے پاک ہوں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے کئی رسول دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، تم دین چھوڑ دو گے؟ بس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیتیں سنی آمنہ کے لال کی محبت میں، مجھے تو یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ یہ آیتیں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں. حضرت صدیق اکبر آیتیں پڑھتے گئے، حضرت فاروق اعظم کے سارے جذبات ٹھنڈے ہوتے گئے، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. حضرت صدیق اکبر نے آیات پڑھنے کے بعد تقریر شروع کر دی. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد منکم رب محمد وفی روایت من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا تو اس کو پتہ لگ جانا چاہیے آمنہ کے لال پر وفات آ چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اس کو یقین ہونا چاہیے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ پہ موت نہیں آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا پہلے خیال یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی وفات کے بعد آخر میں فوت ہوں گے، لیکن آیتیں میں نے سنی مجھے بھی یقین ہو گیا انہ قد مات. میرا جملہ غور سے سنیں، قرآن بھی کہے مات، افإن مات، صدیق اکبر کی زبان بھی کہے مات، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی مان جائے مات، قرآن بھی کہے مات، صدیق اکبر کی زبان بھی کہے مات، حضرت عمر کا ایمان و یقین اور ایمان بھی کہے مات. اور ہم نے کہہ دیا تو کیا جرم ہے؟ ہم نے کہہ دیا تو کیا جرم ہے؟ سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں یہاں ہو کر. اللہ کا قرآن کہے مات، صدیق اکبر کی زبان کہے مات، فاروق اعظم کا ایمان کہے مات، تو پھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے متوسلین، آپ کے اگر منتصبین، شیخ القرآن کے شاگردوں اور مریدوں نے کہہ دیا مات، اس میں جرم کون سا بن گیا؟ اور یہ جملہ سن لیں، ہم ضلع اٹک کا احسان نہیں اتار سکتے. ضلع اٹک آپ ہمارا محسن ضلع ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالرؤوف صاحب کو چھاڑ والے رحمت، یہ سارے بزرگ یہاں اٹک کے تھے. حمید میں حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب کے خلیفہ تھے. اٹک تو ہمارا محسن ضلع ہے، اور میں اس محسن ضلع میں بیٹھ کر بڑی وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ضلع اٹک کے بڑی گاؤں ہے آپ کے بسال کے قریب. حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے اصل حیاتی تو ہم ہیں. قاضی صاحب ہم حیاتی ہیں؟ وہ صرف حیاتی نہ کہو،
کیسے فرماتے اصل حیاتی ہم ہیں. قاضی صاحب وہ کیسے فرماتے تھے ہم تو مانتے ہیں آخرت والی جنت کی حیات اور دنیا والی لاکھوں کروڑوں زندگیاں جمع ہو جائیں، آخرت والی جنت کی زندگی کے ایک لمحے کی شان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اصل حیاتی تو ہم ہیں. کمال ہے جو جنت کی زندگی مانے، جو آخرت کی اعلیٰ زندگی مانے، جو بہشت برین کی عرفہ زندگی مانے، وہ کیسی حیات کا منکر ہے. اور میں قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حیات کا منکر جو مطلقاً حیات سے انکار کرے، ایسے بندے کو ہم ایماندار بھی نہیں سمجھتے. حیات آمنہ کے لال کی برحق، حیات سارے انبیاء کرام کی برحق، حیات شہداء کی بھی برحق، لیکن دنیاوی موت آنے سے دنیاوی زندگی ختم، اگلے جہان والی حیات شروع. آپ نے ایک جملہ میرا یاد کر لیا، میرے سفر کا حق ادا ہو گیا. ہم اصل حیاتی ہیں. ہم اصل نہیں سارے نہیں بول رہے، مجھے خوشی نہیں ہو رہی. کیسے فرض کفایہ آپ نے ادا کرنے. ہم اصل، ہاں اصل حیات تو ہم مانتے ہیں. دنیاوی زندگی وہ آخرت اور جنت والی زندگی کے مقابلے میں کیا ہے. حضرت عمر قرآن سنتے گئے، تلوار نیچے آ گئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. قرآن آگے چلے گا، فاروق اعظم پیچھے چلے گا. یہی میں نے سبق شروع کیا تھا. آج کی اس محفل کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ پیغام یہ ہے، قرآن سن لیا، سنا لیا، پڑھ لیا، پڑھا لیا، لیکن جہاں قرآن آ جائے آئیے فیصلہ کر کے میرے دوستوں نے اٹھنا ہے. قرآن آگے چلے گا، ساری زندگی مسلمان پیچھے چلے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. 2 مہینے میں نے روزانہ 8 گھنٹے 8.5 گھنٹے پڑھایا ہے. میرے اندر سچی بات ہے، شکر یہی تھی. پھر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی کریں گے. میں مرحوم حافظ عبدالعزیز صاحب، حافظ شبیر احمد صاحب، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. صوفی عبدالرشید صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے مہربان ہیں ہمارے. ان کے صاحبزادے بھی میرے پاس میاں والی دورہ تفسیر میں رہے ہیں. اس گھرانے کے ساتھ تو میرے روحانی رشتہ ہے. اللہ کریم حافظ صاحبان کی مغفرت کاملہ فرمائے. جن دوستوں نے قرآن سنایا، اللہ کریم یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے، رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اور توحید پر فرمائے. جتنے بیمار ہیں آپ کے میرے متعلقین گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.